وفي المباحث الشرقية أن الزمان المشرقیہ، المباحث المشرقیہ امام راضی کی کتاب ہے. في المباحث المشرقية أن الزمان كالحركة له معنيان أحدهما أمر موجود في الخارج غير منقسم فهو مطابق للحركة بمعنى التوسط ويسمى بالآن السيال أيضا، والثاني أمر منقسم موهوم لا وجود له في الخارج فإنه كما أن الحركة بمعنى التوسط تفعل الحركة بمعنى القطع كذلك الأمر الذي هو مطابق لها وغير منقسم مثلها يفعل بسيلانه أمرا ممتدا وهميا مطابقا للحركة بمعنى القطع وهو مقدار الحركة أنه كم لقبوله الزيادة والنقصان بالذات وليس مركبا من آنات متتالية لأنه مطابق للحركة المطابقة للمسافة التي يقع عليها الحركة فلو تركب الزمان منها لتركب المسافة من أجزاء لا تتجزأ فيكون مقدارا. وقيل مقداريته يتوقف على أن يكون كما وهو موقوف على أنه قابل للزيادة والنقصان بالذات وهو ممنوع. اچھا میاں، اب یہ جو انہوں نے بتا دیا ماتن نے کہ وہ حاضر امکان قابل للزیادت والنقصان، یہ جو امکان ہے یعنی امر ممتد جو لازم آیا تھا، یاد ہے، یہ قابل ہے زیادت و نقصان کا، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ متصف ہوتا ہے زیادت اور نقصان سے. یہ بات کہی ہے نا. سمجھا گئی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے مباحث مشرقیہ میں ایک بات کی ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو بات ماتن نے کہی ہے کہ یہ امر ممتد یعنی امکان، اسی کا نام زمانہ رکھا نا، وہ المانی ہوں من الزمان ہے. یاد ہے بات ہو کہ یہ امکان جو ہے، یہ امر ممتد جو ہے، یہ زیادت و نقصان سے موصوف ہوتا ہے اور غیر ثابت ہے، غیر ثابت الاجزاء ہے، اور وہ المانی من الزمان. تو اسی امکان کو زمان کہہ دیا نا، اسی امکان کو، اور اسی امکان کو زیادت و نقصان سے موصوف کر دیا. سمجھا گئی ہے؟ تو کہتے ہیں میاں دیکھو، زمان کے مباحث مشرقیہ میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے دو معنی بتائے ہیں، دو معنی بتائے ہیں. ان دونوں معنوں کو آپ دیکھیں تو یہ بات کہنا کہ یہ زمان موصوف ہوتا ہے زیادت و نقصان سے، کیونکہ یہ امکان جب تو وہی امکان زمان ہے، تو زمان کے امام فخر الدین رازی نے دو معنی بتائے، جن دو معنوں سے پتہ لگتا ہے کہ یار ان میں سے تو کوئی بھی زیادت و نقصان سے موصوف نہیں ہوتا. تو یہ ماتن کی بات کیسے ہو گئی ہے؟
کہ یہ امکان جو ہے یہ تو زیادت و نقصان سے موصوف ہوتا ہے. سمجھائیے. اب وہ دو معنی آپ کو بتاتے ہیں زمان کے. کہتے دیکھو میاں، جیسے حرکت کے دو معنی ہیں، پڑھے ہیں آپ نے پہلے، یاد ہے؟ حرکت بمعنی توسط اور حرکت بمعنی قطع، یاد ہے؟ جس طرح حرکت کے دو معنی ہیں اسی طرح زمان کے بھی دو معنی ہیں. زمان امر موجود فی الخارج غیر منقسم، ایک امر موجود فی الخارج غیر منقسم، کیونکہ ثابت نہیں ہے نا، مجتمع الاجزاء نہیں ہے نا، تو جب مجتمع الاجزاء نہیں ہے تو غیر منقسم ہو گیا. اجزاء مجتمع ہے ہی نہیں تو تقسیم کس پر طاری کرتے ہو؟ سمجھا گئی ہے؟ اچھا، یہ زمان کا ایک معنی یہ ہے. تو اے میاں، زمان تو حرکت کے مقدار کا نام ہے نا، تو زمان منطبق ہوگا کس پر؟ حرکت پر. تو زمان کا جو یہ معنی ہے کہ امر موجود فی الخارج ہے، خارج میں نفس الامر میں اس کا وجود ہے، محسوسات میں سے نہیں ہے. البتہ ایسا نہیں ہے جیسے نظر آئے آپ کو کہ یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، اسی طرح یہ زمان ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن موجودات نفس الامریہ میں سے ہے. بہت سی چیزیں موجودات نفس الامریہ میں سے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، محسوسات میں سے نہیں ہے. تو زمان کا بھی ایک معنی یہ ہے کہ یہ موجود فی الخارج ہے لیکن غیر منقسم ہے. یہ جو معنی ہے زمان کا، یہ حرکت بمعنی آن سیال کے ہے، اس پر منطبق ہے. سمجھا گئی؟ یہ پہلے پڑھا ہے نا آپ نے حرکت کے متعلق، یاد ہے؟ حرکت بمعنی توسط، سمجھ آئیے؟ تو حرکت بمعنی توسط جو ہے یہ موجود تو ہے لیکن منقسم ہے نہیں. سمجھ آئیے؟ اے میاں، جب متحرک کی حرکت جاری ہے تو اب اس ایک آن میں جو حرکت ہے وہ موجود تو ہے، منقسم ہے، قابل تقسیم ہے نہیں. اسی طرح یہ زمان ہے، کیونکہ یہ زمان منطبق ہے حرکت پر. تو حرکت بمعنی توسط موجود ہے لیکن غیر منقسم. سمجھ آئیے؟ اسی طرح یہ زمان موجود ہے لیکن غیر منقسم، کہ یہ زمان نام ہے اس زمان کا کیا؟ آن سیال. آن سیال، کہ یہ آن ایسا ہے جیسے بہ رہا ہے، ابھی حرکت تو جاری ہے نا، اس کے اوپر یہ منطبق ہے. تو ایک زمان کا یہ معنی ہے، کون سا؟ آن سیال. اب یہ بتائیں کہ یہ جو ماتم نے کہا ہے کہ وَهَذَا الْإِمْكَانُ قَابِلٌ لِلزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، زمان اس معنی میں لے لو، آن سیال کے معنی میں، تو وہ زیادت و نقصان سے موصوف ہوتا ہے. سمجھ گئے ہو؟ زمان اگر یہ معنی لے لو تو بھی زیادت و نقصان سے موصوف ہو نہیں ہوتا. اچھا، دوسری طرف چلتے ہیں. کہتے وَالثَّانِي أَمْرٌ مُنْقَسِمٌ مَوْهُومٌ لَا وُجُودَ لَهُ فِي الْخَارِجِ. دوسرا معنی آتا ہے زمان کا کہ یار ایک امر ہے، زمان نام ہے کس کا؟ ایک امر منقسم موہوم کا.
وہمی چیز ہے. ایک امر منقسم ہے لیکن شے موجود فی الخارج نہیں ہے بلکہ وہمی ہے، یعنی وہم میں موجود ہے. سمجھ آئیے؟ جیسے اب کہتے ہیں دیکھو میاں، یہ جو حرکت بمعنی توسط ہے، یعنی روان دواں متحرک ہے، تو درمیان میں جو شے موجود ہے وہ حرکت بمعنی توسط، تو وہ غیر منقسم، موجود خارجی ہے لیکن غیر منقسم ہے. تو وہ جو حرکت بمعنی توسط ہے وہ تو جاری ہے نا، تو وہ حرکت بمعنی توسط ایک اور حرکت بنا رہی ہے کیونکہ آگے جا رہا، اگلی جزء بھی موجود غیر منقسم، اس سے اگلی بھی، لیکن چل تو رہا ہے. تو ایک حرکت بمعنی قطع بن رہی ہے. حرکت بمعنی توسط سے کیا بن رہا ہے؟ حرکت بمعنی قطع بن رہا ہے. سمجھ آئیے؟ تو اے میاں، حرکت بمعنی توسط کے مطابق منطبق جو چیز ہے زمانہ، وہ کیا ہے؟ آن سیال. جس طرح وہ حرکت بمعنی توسط حرکت بمعنی قطع بنا رہا ہے، اسی طرح وہ آن سیال جو اس کے مطابق ہے وہ بھی ایک زمانہ بنا رہا ہے. حرکت پر وہ منطبق ہے نا، منطبق ہے، تو یہ حرکت توسط والا حرکت بمعنی قطع بنا رہا ہے. تو اس حرکت کے اوپر جو منطبق ہے زمان، وہ آن سیال، وہ بھی کوئی شے تو بنا رہا ہوگا نا، وہ بھی چل رہا ہے ساتھ، منطبق ہے اس کے اوپر. سمجھ آ گئی ہے؟ کما ان الحرکت بمعنی التوسط تفعل الحرکت بمعنی القطع. جیسے حرکت بمعنی توسط وہ بنا رہا ہے کیا؟ حرکت بمعنی قطع جا رہا ہے. کذالک ذالک الامر الذی هو مطابق لها. ہاں، اسی طرح وہ آن سیال جو اس حرکت بمعنی توسط کے مطابق ہے، یعنی اس پر منطبق ہے، وہ غیر منقسم، اور وہ منقسم نہیں ہے. کہتے ہیں مثلہا یفعل بسیلانہ امرا ممتدا وہمیا. ہاں، وہ اپنے سیلان کے ذریعے سے وہ بھی بنا رہا ہے ایک امر ممتد، لیکن وہم میں، خیال میں. سمجھ آئیے؟ خارج میں نہیں ہے کہ موجود فی الخارج نہیں، وہمیات میں سے ہے. سمجھ آئیے؟ تو وہ جو آن سیال ہے وہ اپنے سیالیت کی وجہ سے، اپنے حرکت پر انطباق کی وجہ سے وہ بھی بنا رہا ہے ایک امر ممتد، لیکن وہ امر ممتد کدھر ہے؟ خارج میں نہیں، کھوپڑی میں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور وہ حرکت بمعنی قطع پر منطبق ہے. وہ زمان حرکت بمعنی قطع پر منطبق ہے. یہ ہیں زمان کے دو معنی. اب بتاؤ کون سا معنی ان میں ایسا ہے جو زیادت و نقصان سے موصوف ہوتا ہے؟ آن سیال ہوتا ہے، تو وہی آن سیال ایک امر وہمی بناتا ہے. وہ خارج میں تو وہ ہے ہی نہیں. دوسرا زمان کا جو دوسرا معنی ہے امر ممتد، وہ کیا ہے؟ کھوپڑی والی شے، تو وہ زیادت اور نقصان کا قابل ہے. تو آخر ماتن استاد، تم نے جو یہ کہا ہے کہ یہ امر ممتد جو ہے یہ وہذا الامکان قابل للزیادت والنقصان ہے، یہ زمان کے کس معنی پر منطبق ہے؟ یہ تو کسی ایک پر بھی صادق نہیں آتا ہے.
لہذا یہ بات کہ تمہاری کہ زمان کو ثابت کر رہے ہو اور یہ بات کہتے ہو کہ یہ تو زیارت النقصان کے قابل ہے، کدھر قابل ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ اعتراض نقل کر دیا ماتن پر مباحث مشرقیہ سے کہ میاں یہ قول تمہارا صحیح نہیں ہے، تو زمان ثابت ہو گیا، زمان کی جو دلیل تھی اس کو توڑا دیا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے زمان کے اس بات کے لیے فلاسفہ نے جو دلیل دی ہے اس کو تو زیادت و نقصان کے اوپر تو اس کا دار و مدار ہے، تو زیادت و نقصان کا تو وہ قابل نہیں بنا تو زمان کی طرف سے آ گیا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اب یہ کہتے ہیں کہ میاں وہ مقدار الحرکت، یہ زمان جو ہے یہ کیا ہے؟ حرکت فلک الافلاک کے مقدار کا نام ہے۔ مقدار کہتے کیوں کہ لأنہ کم، حرکت فلک الافلاک کے مقدار کا نام ہے کہ یہ کم ہے، مقولہ کم میں سے ہے۔ مقولہ بھائی کیوں مقولہ کم ہے؟ دلیل دیتے ہیں کہ مقولہ کم وہی ہے نا کہ عرض یقبل القسمت لذاتہ۔ مقولہ کم کی تعریف یہی ہے کہ مقولہ کم وہ عرض ہے جو تقسیم کو بذاتہ ہی قبول کرے۔ تقسیم کو اس لیے فرماتے ہیں کہ لأنہ کم لقبولہ الزیادۃ والنقصان بالذات، کہ کم وہی عرض ہوتا ہے جو زیادت و نقصان کو بالذات قبول کرے، یعنی تقسیم کو بالذات قبول کرے۔ وَلَيْسَ مُرَكَّبًا مِّنْ آنَاتٍ مُتَتَالِيَةٍ، اور آنات متتالیہ سے مرکب نہیں ہے یہ۔ کیوں کہ لأنه مطابق للحرکۃ المطابقۃ للمسافۃ التي يقع عليها الحرکۃ، کیوں کہ یہ کم جو ہے یہ مطابق ہے حرکت کے، یعنی کیا مطلب مطابق؟ منطبق ہے حرکت پر، اور حرکت منطبق ہے مسافت پر۔ ہاں، التی وہ مسافت یقع علیہ الحرکت، جس پر حرکت واقع ہو رہی ہے۔ تو فلو ترکب الزمان منہا، اگر زمان مرکب ہو جائے آنات سے تو لترکب المسافت من اجزاء لا تتجزا، تو آن تو غیر منقسم چیز ہے نا، تو حرکت منطبق ہے، زمان منطبق ہے حرکت پر، حرکت منطبق ہے مسافت پر، تو مسافت مرکب ہو جائے گی کس سے؟ اجزاء لا تتجزا سے۔ تو یہ تو جسم مرکب ہو گیا اجزاء لا تتجزا سے، تو فلاسفہ تو اس کے قائل نہیں ہے، یہ لازم تو باطل، تو فالملزوم تو فیکون مقدارا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو پتہ لگا یہ مقدار ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ زمانہ مقدار ہے کہ کم متصل ہے، یہ کم متصل ہے۔ ایک بات اور بھی کی گئی ہے کہ میاں اس کی مقداریت جو ہے یہ بھی اعتراض قیل والا، ہاں کہ تم نے کہا یہ مقدار ہے، تو ہم کہتے ہیں یار اس کی مقداریت تو موقوف ہے اس بات پر کہ پہلے ثابت کرو کہ یہ کم کے مقولے میں سے ہے، کیونکہ جو مقدار ہوتا ہے وہ کم متصل ہوتا ہے، تو کم کی قسم ہے، وہ کم کی، پہلے اس کو کم ثابت کرو تو پھر کم کی قسم بنے گی نا، تو سرے سے اگر جنس میں داخل نہیں ہے تو وہ پھر مقدار کیسے ہو؟ جنس
کا ایک نوع ہی اس جنس میں داخل نہیں ہے تو اس جنس کا نوع اس کو کہہ سکتے ہو؟ کوئی نوع ایسا ہے جو اس جنس میں داخل نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں میاں مقدار بننا یہ موقوف ہے کمیت کے اس بات کے اوپر. پہلے کم ثابت کرو، اور کمیت موقوف ہے کس پر؟ قابل زیادت و نقصان کے اوپر، کہ قابل زیادت اور قابل نقصان ہو، یعنی قابل تقسیم ہو. سمجھ آئیے؟ تو پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا. کم کے اس بات سے پہلے یہ موقوف ہے کم کے لیے. سمجھ آئیے کہ وہ قابل للزیادت والنقصان بالذات وہو ممنوع. اور ہم یہ نہیں مانتے کہ یہ قابل زیادت اور نقصان بالذات ہے. ابھی تم نے پڑھ لیا مباحث مشرقیہ کی بات ہو کہ قابل زیادت اور نقصان تو ہے نہیں. تو جب قابل زیادت و نقصان نہ ہوا تو کم نہ ہوا، جب کم نہ ہوا تو مقدار نہ ہوا، تو مقدار نہ ہوا تو زمان نام کس بلا کا ہے؟ تم تو کہتے تو یہ مقدار حرکت کا نام ہے، تو مقدار نہ ہوا. سمجھا گیا؟ یہ اعتراض کر دیا تو فلاسفہ کے دلائل کے پرخچے اڑا دیے. سمجھائیے؟ اب زمان لا شے